بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان یا قوت گویائی اللہ عز و جل کی عظیم نعمت ہے۔ زبان اظہار خیال کا ذریعہ ہے۔ زبان کا استعمال ایک نازک ترین معاملہ بھی ہے۔ زبان پر قابو رکھنا، زبان کو اللہ کے ذکر و فکر، تلاوت قرآن، عبادت، درود و سلام، نیک بات، با مقصد بات، اصلاح، تعلیم و تربیت یا کلمہ حق بولنے وغیرہ میں استعمال کرنا اگر نعمت اور ثواب ہے تو زبان کو بیکار اور فضول گفتگو، زبان درازی، غیبت، جھوٹ، الزام، تہمت، طنز و مزاح، گالی گلوچ، بے جا تنقید یا کسی بھی بے مقصد کام میں استعمال کرنا زحمت اور گناہ بھی ہے۔ اسی طرح قلم بھی ہاتھ کی زبان ہے۔ تقریر ہو یا تحریر، محبت اور اصلاح کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے تھے تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات میں زبان سے اچھا کلمہ کہنے یا پھر خاموش رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تصوف اور طریقت میں بھی قلت الکلام، کم گفتن یعنی کم بولنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ حدیث شریف ہے من صمت فقد نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق بولنا افضل جہاد ہے۔ اور جو شخص حق اور سچ کی بات زبان سے نہیں کہتا وہ شیطان اخرس یعنی گونگا شیطان ہے۔ لہٰذا خاموشی عقل مندی ہے، خاموشی میں روب ہے، خاموشی غصے کا علاج ہے۔ حضرت علی نے فرمایا خاموشی عالم کے لیے زینت اور جاہل کے لیے پردہ ہے، لیکن جہاں حق بات کہنی ہو تو وہاں خاموشی بے معنی ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں خاموشی بغیر محنت کے عبادت ہے، خاموشی بغیر سلطنت کے ہیبت ہے، خاموشی بغیر قلعے کے دیوار ہے تو خاموشی بغیر ہتھیار کے فتح یابی ہے، اور خاموشی کرامن کاتبین کا آرام ہے، خاموشی حکمتوں کا مخزن ہے۔ خاموشی اگر تسلیم اور قبول کرنے کی علامت ہے تو دوسری جانب جاہل یا شور و شرارت کرنے والے کا اگر کوئی بہترین جواب ہے تو وہ خاموشی ہے۔